السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 19ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کی باتوں کو ذکر فرمایا کہ کس طرح سے یہود یہ بنی اسرائیل قوم حضور پر ایمان لانے کے لیے، حضور پر ایمان نہ لانے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے اور بے جا مطالبات کرتے۔ ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ جیسا سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے زمانے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کیا جاتا اور آسمان سے سفید آگ آتی اور اس کو کھا لیتی تو حضور بھی یہ کر کے دکھا دے تب ہم ایمان لائیں گے، اس طرح کا ان کا کہنا تھا، مطالبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ تمہاری بات جاہلانہ ہے اور تم نے جو اللہ کی طرف یہ بات کہی کہ اللہ نے ایسا ہم کو حکم دیا، تو اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا ایسے مطالبے کا۔ تورات میں، انجیل، زبور، کسی کتاب میں اللہ نے اس قسم کی علامت اور اس قسم کے مطالبے کے لیے اللہ نے کوئی بات ذکر نہیں فرمائی۔ تو یہ تو بات یہودیوں نے اپنی جانب سے بنا رکھی تھی، اور سابقہ انبیاء میں جیسا کہ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ حضرات نے تو ایسے نشانیاں بھی دکھائی تھے۔ وہ قربانی دیے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ سفید آگ آئی اور ان کی قربانیوں کو کھا بھی لیا، جو ان کی قبولیت کا ان کی نشانی بتلائی گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان یہودیوں نے نہ زکریا علیہ السلام کو نبی مانا، نہ یحییٰ علیہ السلام کو نبی مانا، بلکہ ان کو شہید کر دیا تھا۔ تو ان کا حضور پر ایمان نہ لانا یہ محض تعصب کی بنیاد پر ہے، اور پھر ایمان نہ لانے کے لیے طرح طرح کی باتیں بنانا یہ ان کی جاہلانہ حرکتیں ہیں۔ اللہ نے اس قسم کی کوئی باتیں نہیں فرمائی۔ الغرض اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہر چیز روشن سورج کی طرح بیان کر دی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر کئی ساری دلیلیں موجود ہیں، بتا دی گئی ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی جو یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو کہ گزشتہ اس آیت کو ہم بیان کر چکے ہیں، پھر مزید کچھ وضاحت۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، یعنی ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن تم سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس دن جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے۔ تو اس آیت میں جو بات ذکر فرمائی جا رہی ہے کہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی چیز، چاہے وہ جانور ہو، انسان ہو، کوئی چیز بھی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور وہ چیز فنا ہو جائے گی۔ انسان بھی دنیا میں آتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جو وقت مقرر کر دیا ہے وہ وقت گزار لیتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے
اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک، اور پھر یہ دنیا بھی قائم جو کی گئی ہے اس کا بھی وقت آئے گا اور قیامت قائم ہوگی اور دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ فنا کر دیں گے۔ تو ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور ہر انسان بھی مرنے والا ہے، ہر انسان بھی موت کا مزہ ضرور چل کر رہے گا، کوئی اس سے نہیں بھاگ سکتا۔ باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو کوئی انسان کوئی چیز بھی اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتی۔ جب جہاں جس کو موت آنی ہے برابر آ کر رہتی ہے۔ اب مرنے کے بعد انسان کے لیے جو چیز ہوگی نفع یا نقصان، تو نفع اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو نیکوکار ہوگا، جو دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے، ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں مرا، تو پھر وہ دوزخ سے بچا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور جس نے دنیا میں کفر اور شرک کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، تو پھر ایسا شخص جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لہذا کامیاب وہی شخص کہلائے گا جو جنت میں جائے گا، اور ناکام نامراد وہ شخص کہلائے گا جو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو لہذا ہر انسان کو، بالخصوص مسلمان کو، دنیاوی زندگی پر نہیں مر مٹنا چاہیے، دنیاوی زندگی سے اپنا دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اپنا دل اللہ کی یاد میں لگانا ہے، اور آخرت کی اس کو فکر کرنی ہے کہ مرنے کے بعد جو اصل کامیابی ہے وہ حاصل کروں گا، نہ کہ دنیاوی دولت، نہ کہ دنیاوی عزت۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، ہر وقت ہم کو یہ ملحوظ رکھنا ہے۔ اللہ کا یہ فرمان ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی مسلمانوں، تمہارے مال اور جانوں میں ضرور تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں، تم بہت سی تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، تو اگر صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بلا شبہ یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ یعنی یہ جو دنیاوی زندگی ہم جو گزار رہے ہیں، ہم اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر جو چل رہے ہیں، تو ایک مسلمان کو لوگوں کی طرف سے جو مشرک ہیں، جو منافقین ہیں، تو وہ تکلیف دیں گے، وہ مسلمانوں کو ستائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی زمانہ ہو۔ تاریخ بھی گواہ ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں کے پیچھے ہر کوئی ایسے لوگ کھڑے رہے جو مسلمانوں کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، اذیتیں دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ہر دور آئے گا، ہر زمانے میں اس قسم کے حالات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو نہیں گھبرانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو ہمیشہ آزماتا رہے گا، کبھی ان کے جان کے ذریعے سے، کبھی ان کے مال کے ذریعے سے، کہ کبھی ان کا مال لوٹ لیا جائے گا یا ان کو نقصان پہنچے گا، یا پھر ان کی جان کے لیے کبھی دھوکہ ہوگا، ان کی جان داؤ پر لگی ہوگی، کوئی ان کو قتل کرنا چاہے گا ایک مسلمان کو۔ تو اس قسم کے حالات ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ تو اس وقت ایک مسلمان کو ہمت نہیں ہارنی ہے، بلکہ ایسے تکلیفوں اور مصیبت آزمائش کے دور میں صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یہ آزمائشیں، یہ امتحانات اس لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں تاکہ کھرا کھوٹا معلوم ہو جائے۔ سچا مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو ایک ماننے کا جو دعویٰ کرتا ہے، کیا وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے یا پھر اپنے مال و محبت یا اپنی جان کی فکر کرتا ہے؟ تو ایک سچا مسلمان اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنی جان کی، اپنے مال کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان جب بھی اس کی جان لینے کی اگر کوئی کوشش کرے گا
کہ تو مسلمان ہے، تجھ کو زمین پر رہنے نہیں دیا جائے گا، تو وہ چاہے گا کہ وہ اگر شہید بھی کر دیا جائے، اس کو قتل بھی کر دیا جائے، تو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ میں تو شہید ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں گا۔ یہ اس کی فکر ہوتی ہے مسلمان کی، نہ کہ وہ دشمن کے آگے جھکتا نہیں ہے مسلمان، اور اس کو مال کی محبت نہیں ہوتی کہ اس کا مال بھی اگر لوٹ لیا جائے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، بس اس کو ایک مسلمان کو پرواہ ہوتی ہے تو میرا ایمان سلامت رہے، میں ایمان کی حالت میں مروں، یہی میرا سرمایہ ہے، یہی میری دولت ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں جو ہر دور میں، ہر زمانے میں مسلمانوں پر لاتا ہے، تو یہی دیکھتا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اور مضبوط ایمان والا کون ہے، کمزور کون ہے، منافق کون ہے، یہ پتہ چل جائے، تو اس وجہ سے یہ حالات آتے ہیں۔ تو اس آیت کے آخری میں بتا دیا گیا، چاہے کفار و مشرکین ہم کو تکلیفیں دیں، ستائیں، ہمارا مال لوٹ لیں، یا ہم کو قتل کرنے کی پوری سازشیں کر لیں، یا قتل بھی کر دیں، یا پھر تانے دیں، یا پھر جو چاہے منمانی ہم کو تکلیفیں دینے والے ہمارے ساتھ کے کھیل کھیلیں، لیکن ہر صورت میں ایک مسلمان کو ایسے حالات میں صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، اور ہمیشہ تقویٰ پرہیزگاری کو اختیار کیے ہوئے ہونا ہے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسے حالات پیش آ جائے تو اس سے دکھی نہیں ہونا ہے، اس سے دل ہمارا جو دکھتا ہے اس پر افسوس نہیں کرنا ہے، بلکہ صبر کرنا ہے، اور جب جہاد کا موقع آ جائے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ برابر جہاد میں شریک ہو جانا ہے۔ اسی طرح سے انتقام لینے کا جب موقع مل جائے تو انتقام لینے کی بھی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ تو لہٰذا صبر کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ جب ایسے حالات پیش آ جائے تو برابر ایک مسلمان تدبیر کر سکتا ہے، برابر ایک مسلمان اپنا ڈیفنس کر سکتا ہے، دفاع کر سکتا ہے، لیکن صبر کے معنی جو اصل بتلائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ حالات سے دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ اس کا مقابلہ کرے ہمت کے ساتھ، وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، یہ اس کا نام صبر کہلاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑے اعلیٰ ہمت لوگوں کی صفت ہے، اور جو ایسی صفت اختیار کرتے ہیں، ہمت والے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے حالات میں بھی بچا لاتے ہیں، تو پھر یہی سچے پکے مسلمان ہیں۔ جو کمزور پڑ جاتے ہیں، جو دوسروں کے آگے جھک جاتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ منافقین ہیں اور ایسے لوگ کمزور ایمان والے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ۔